خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ نیوز کی دنیا ایچ ڈی کے جرنل رپورٹر قاری غلام سرور نقشبندی کے مطابق گزشتہ روز خلیفہ مجاز اور خادم خاص آستانہ عالیہ اوان شریف و محمدہ شریف محمد اقبال انور صمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم چہلم کے موقع پر آستانہ عالیہ محمدہ شریف واقعہ گلشن محبوب گجرات رہائش گاہ صاحبزادہ رضوان منصور پر محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر جانشین غریب نواز حضرت قاضی سلطان محمود اوانی رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اوان شریف و محمدہ شریف صاحبزادہ رضوان منصور اوانی، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ اوان شریف و محمدہ شریف صاحبزادہ محمد عبد الرحمن اوانی، صاحبزادہ مجتبیٰ حسان محبوب اوانی، صاحبزادہ مسرور الحق اوانی، صاحبزادہ محی الدین اوانی، صاحبزادہ محمد علی حیدر اوانی، محی الدین عالم اوانی، حضرت صاحبزادہ محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ملک مظفر نے خصوصی شرکت فرمائی۔ صاحبزادہ رضوان منصور اوانی، علامہ قمر عباس جلالی، علامہ مشتاق گولڈوی اور علامہ عادل جلالی نے خصوصی بیان فرمایا۔ اس موقع پر خادم خاص حضرت محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ حکیم انور اعجاز فاروقی، سیٹھ شہزاد اشرف، پیر سید امتیاز حسین شاہ، پیر سید رئیس شاہ، رانا فیصل سعید خان، رانا جہانزیب ربانی، چودھری داؤد قادر، رانا تیمور سعید خان، رانا عزیز سعید خان، چودھری احمد حمید، چودھری یوسف حمید، صاحبزادہ ثاقب رضوان شہبازی، کمال صمدانی، جنید انور صمدانی، محمد انور صمدانی، ذیشان سلیمان بٹ، چودھری فیاض گجر، چودھری محمد امین، فیاض ڈھینڈا، چودھری منور ڈھینڈا، چودھری عثمان ڈھینڈا، بھائی شبیر، چودھری ارشد، شیخ آفتاب، بھائی منور، راؤ شہزاد منج، عابد احتشام، چودھری عبد الرحمن بنگیال، لال دین ندیم یوسف، وحید حسین و جملہ سنگی حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل پاک میں ثناخان مصطفیٰ نے اپنے اپنے انداز میں حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف پیش کیا، جن میں عارف شاہد گوندل، محمد امین، قاری غلام سرور نقشبندی، زبیر احمد کے علاوہ دیگر حضرات نے ہدیہ نعت شریف پیش کیا۔ محفل کے اختتام پر لنگر شریف کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ آخرت کی فکر نہیں کریں گے، موت کو یاد نہیں کریں گے تو دنیا ہی آپ کے اندر اچھی رہے گی۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور قبر میں جانا ہے تو پھر وہ برائی نہیں کرے گا قطعاً بھی۔ اس لیے اس چیز کو، موت کو اور آخرت کو روز یاد کرے اور ہر لمحہ بلکہ یاد رکھیں اس کو۔ موت مانگنا تو حرام ہے لیکن اس کو یاد رکھنا تو ضروری ہے۔ قرآن شریف میں ہم نے پڑھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ سبحان اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے مدد مانگ لیں۔ صبر اور نماز سے مدد اس لیے مانگے گی کہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ کی یاد آئے گی، جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کی یاد آئے گی، سبحان تو ڈائریکٹلی وہی حکم آئے گا۔ پھر بھی میں نے سنا کچھ اولیاء کرام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسموں میں رشح طاری ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی گاڑی میں، کبھی کہیں جگہ پہ، وہ کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی ہماری، تو پھر اللہ کے ساتھ ربط کیسے ہوگا؟ اللہ کے ساتھ ربط تو تبھی ہوگا جب ہماری توجہ نماز کی طرف ہوگی، کنسنٹریشن ہوگی۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کریں اور موبائل کے معاملات سے نکلیں اور اللہ کی یاد کریں۔ موبائل ہے تو اس میں قرآن پڑھیں، اس میں ترجمہ پڑھیں قرآن کا، اس کو اس طرف یوز میں لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تو ان آستانوں سے منسلک ہونے کا فائدہ اور ان محافل میں شامل ہونے کا فائدہ تبھی ہے جب آپ نماز اور قرآن کی طرف جائیں گے سبحان اللہ، اور سچ کی طرف جائیں گے، بے شک، ورنہ یہ بے فائدہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल